الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے، اور آپ کی سیرت مبارکہ کے کئی سارے پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں سے دو چار پہلو میں آج اس جمعۃ المبارکہ کے مختصر سے خطاب میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک اور پاکیزہ سیرت تھی وہ کتنی شان والی تھی۔ جس طرح میرے نبی کی صورت بے مثال ہے، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ آپ کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں، اور آپ کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ صورت کے حوالے سے تو آپ نے اس ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں جلسوں کے اندر، مساجد کے اندر علماء سے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی مبارک صورت کی شان کیا تھی۔ ایسی صورت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضور کے مبارک چہرے میں چاند و سورج گردش کر رہے ہیں۔ چاند کی چاندنی جس کے سامنے پھیکی پڑ جائے وہ مدینے والے کی صورت ہے، سورج کی روشنی جس کے سامنے ماند پڑ جائے وہ مدینے والے کی صورت ہے۔ ایسی صورت اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 70 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا، مگر ہر کتاب کے اندر میں نے یہی پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں کی عقلیں ایک طرف اور مدینے والے کی عقل ایک طرف، یعنی حضور علیہ السلام کی مبارک عقل کے سامنے وہ بزرگ فرماتے ہیں 72 کتابوں کے اندر تقریباً میں نے یہ مضمون لکھا ہوا پایا کہ حضور علیہ السلام کی عقل کے سامنے دنیا کے تمام لوگوں کی عقل ایسے ہے جیسے دنیا کے تمام ریگستانوں کے سامنے رائی کا مٹی کا ایک دانہ، یعنی دنیا کے تمام ریگستانوں کے سامنے بھائی مٹی کا ایک دانہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ فرماتے یہی مثال حضور علیہ السلام کی مبارک عقل کی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ صورت حضور علیہ السلام کو اللہ نے دی، آپ کے صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں اور آپ کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ چند پہلو میں عرض کروں گا آپ کی مبارک سیرت کے۔ سب سے پہلا جو پہلو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی بردبار تھے۔ بردبار یعنی اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو حضور علیہ السلام اس کے کہنے پر صبر فرما لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام لوگوں کو بڑا معاف فرمانے والے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک پہلو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر حلم اور بردباری فرماتے تھے، اس قدر برداشت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی انسان میں ایسا حلم اور بردباری کا منظر نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کس قدر برداشت فرمانے والے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں نام جن کا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بعد میں بنے، صحابی بننے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں وقت پر تمہیں کھجوریں دے دی جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، اب ہوا یوں کہ ابھی کھجوریں دینے کے اندر ایک دن باقی تھا۔ زید بن ثانہ یہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کر کے کہنے لگے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کا اور آپ کے خاندان والوں کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو وقت پر ادا نہیں کرتے؟ آپ کو مجھے کھجوریں دینی تھی مگر آپ نے اب تک کھجوریں نہیں دی، یہ کون سا طریقہ آپ کا؟ ابھی زید بن ثانہ اس انداز میں حضور علیہ السلام سے گفتگو کر ہی رہے تھے، اتنے میں قریب ہی میں سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے میان سے اپنی تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا زید اگر مدینے والے کے ادب اور عظمت کا معاملہ نگاہوں کے سامنے نہ رہتا تو اسی وقت میں تیری گردن کو تیرے بدن سے جدا کر دیتا۔ تجھے پتہ نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو کس بارگاہ میں اپنی زبان کھول رہا ہے۔ جب یہ تیور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے نبی نے دیکھے، اب توجہ کیجئے گا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر اس پر کیوں غصہ کرتے ہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس سے اس کی کھجوریں عطا کر دو
اور اس سے یہ کہو کہ اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ذرا نرمی کے انداز میں مطالبہ کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو پیغام کس کو دیا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا عمر جاؤ، جا کر کے اس کو اس کی کھجوریں دے دو، اور ساتھ میں اس کو کچھ کھجوریں بڑھا کر کے بھی دے دینا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم بات سمجھ میں نہیں پائے کہ بھئی کھجوریں اس کو اس کی دینی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر بڑھا کر کے اس کو کھجوریں دی جائے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے، اسے کھجوریں بھی دی اور کچھ کھجوریں بڑھا کر کے بھی دی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی چیز تو اس شخص نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کلام کیا کہ معاذ اللہ آپ کو بھی برا بلا کہا اور آپ کے باپ داداؤں کو بھی برا بلا کہا، اس پر بھی آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ عمر صبر کرو، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو کھجوریں دینے کے لیے کہا، ٹھیک ہے اس کا حق تھا دے دیا گیا، مگر کچھ کھجوریں بڑھا کر کے دینے کے لیے کہا، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عمر جو کھجوریں اس کو دینی تھی وہ تو اس کا حق تھا، اور جو بڑھا کر کے دینی تھی وہ اس لیے دینے کے لیے میں نے تم سے کہا کہ تم نے جب غصے کے ساتھ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا تھا، اس کا کلیجہ پسیج گیا تھا، تو میں نے اس لیے تم سے کہا کہ اسے کھجوریں بڑھا کر کے دی جائے تاکہ اس کے دل کو خوشی مل جائے، اس کے دل کو ٹھنڈک مل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی چیز تو اس بندے نے وقت پورا ہونے سے پہلے میرے نبی سے مطالبہ کیا، دوسری چیز یہ اس نے بدتمیزی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرمائی، مگر کیسا علم اور کیسی بردباری اور کیسا برداشت کا مادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ میری بدتمیزی کا بدلہ لیا جائے، بلکہ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں عمر اس کے حق کی کھجوریں تو دی ہی جائے، ساتھ میں بڑھا کر کے بھی کھجوریں دی جائے۔ کوئی دنیا میں نظر آتا ہے ایسا جو بردباری کرنے والا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت کا ایسا مادہ عطا فرمایا؟ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بردباری فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان بردباری، آپ کی شان حلم، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم کمال عطا فرمایا۔ ایک غورث نام کا شخص ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، وہ بھی آپ کے پیچھے روانہ ہوا، راستے میں ایک درخت آیا، حضور علیہ السلام نے اس کے نیچے قیام کیا، غورث ہاتھ میں تلوار لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی، غورث نے کہا اب بتاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ کیا فرمایا؟ میرا اللہ بچائے گا۔ اس نام مبارک کا اثر غورث کے اوپر اس قدر پڑا کہ اس کا بدن کانپنے لگا، ہاتھ تلوار سے نیچے گری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اور ارشاد فرمایا غورث اب تو بتا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ مگر کیسا برداشت کا مادہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ غورث جانتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، قدم پکڑ لیے، کہنے لگا کون بچائے گا؟ آپ ہی بچائیں گے۔ کون بچائے گا؟ آپ ہی بچائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ علم اور یہ بردباری اور یہ معاف کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سیرت کا ایک پہلو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وعدے کے بڑے پابند تھے، بڑے پابند، اتنے پابند وعدے کے، اب جس پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہو لا ایمان لمن لا عہد لا، وہ بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو وعدے کو پورا نہ کرے، جس پیغمبر نے خود یہ ارشاد فرمایا ہو بھلا وہ وعدے کی کتنی پابندی کرتے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نام ان کا ابو حمزہ تھا، کہتے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ سامان خریدا، اور کچھ سامان خریدنے کے بعد پیسے تو میرے پاس تھے نہیں، کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں پر انتظار کریں، میں پیسہ لا کر کے دیتا ہوں۔ ابو حمزہ کہتے اعلان نبوت کے پہلے کی بات ہے، پیسہ لینے کے لیے گھر گیا تو بھول گیا کہ کسی سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ یہیں پر کھڑے رہنا، لا کر کے پیسہ دیتا ہوں، بھول گئے ابو حمزہ۔ کہتے ہیں اسی بھولنے کے اندر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد یاد آیا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب جب رقم لی ابو حمزہ نے کہ جا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رقم دوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ وہ وہاں پر ہے بھی یا نہیں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جب ابو حمزہ چلے ہیں تو کیا دیکھا، 3 دن گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہیں، اسی مقام پر، کچھ نہیں کہا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے مجھے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ پوچھا آپ چلے کیوں نہیں گئے؟ ارشاد فرماتے کیسے چلے جاتا، اگر میں چلے جاتا تم مجھ سے کہہ کر کے گئے تھے یہیں پر کھڑے رہنا، میں ابھی پیسہ لے کر کے آتا ہوں، اگر میں چلا جاتا اور تم یہاں پر آتے مجھے نہ پاتے تو تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وعدہ وفائی کہ کوئی وعدہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جائے اور آپ بھی اس سے کہہ دیں کہ میں یہیں پر کھڑا ہوں، 3 دن گزر جاتے ہیں مگر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہیں پر کہیں تشریف نہیں لے جاتے۔ یہ وعدہ وفا کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کا ایک عظیم پہلو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں آپ کو ملے گا آپ کا عدل، یعنی انصاف کرنا۔ آپ سوچیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر بھلا کون انصاف کرے گا؟ ان کا انصاف کرنا اس شان کا تھا، اس شان کا کہ دشمن بھی اگر اپنے جھگڑوں میں کہیں انصاف کروانے کے لیے جاتے تھے تو وہ چوکھٹ مصطفیٰ جان رحمت کی ہوا کرتی تھی۔ کیسا انصاف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ توجہ آپ کی، اب تو حالات یہ ہے کہ چہرے دیکھ کر کے باتیں کی جاتی ہے نا، دولت دیکھ کر کے بات کی جاتی ہے، رشتہ داریاں دیکھ کر کے بات کی جاتی ہے، عمر دیکھ کر کے بات کی جاتی ہے، اپنا اور پرایا دیکھ کر کے بات کی جاتی ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نہیں تھا۔ آپ کے یہاں تو یہ تھا کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ہے، جو حق پر رہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت اسی کے حق میں فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیں آپ کا شان انصاف کی شان سے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف فرمایا۔ قبیلہ قریش کا ایک خاندان ہے جس خاندان کا نام بنی مخزوم، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ کیا کی؟ چوری۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب قبیلے والوں کو فکر ہوئی کہ عورت نے چوری تو کر لی ہے، اب اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب اس عورت نے چوری کر لی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو ہمارے خاندان پر ایک بدنامی کا داغ لگے گا، اب کرے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے سوچا کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو
کہ جس کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم اس عورت کی سفارش کروائیں۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص، آپ کے ایک صحابی کو خاندان کے تمام لوگوں نے جا کر کے کہا ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھلا کیسے جائیں، آپ جاؤ اور جا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو یا رسول اللہ عورت ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کی سفارشیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے لگائی، آپ نے جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ان کے ہلاک ہونے کی وجہوں میں ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اگر کوئی دولت مند کا معاملہ آتا تو وہ ایسے ہی نظر انداز کر دیتے تھے، اور اگر کسی غریب کا معاملہ آتا تو پھر ان کو سزائیں دیا کرتے تھے۔ یہ تو اس عورت نے چوری کی ہے، اس عورت نے، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو پیغام اور فرمان وہی سنایا جاتا جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ کتنی بڑی بات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمائی، اس عورت کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو رعایت وہاں پر بھی نہیں ہوتی، وہاں پر بھی حکم وہی سنایا جاتا جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ آپ سوچیں اس سے بڑھ کر کوئی ہے جو لوگوں کے درمیان انصاف کرے، جو لوگوں کے درمیان عدل فرمائے؟ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حسن معاشرت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا حسن اخلاق فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ مزید ارشاد فرماتے لوگوں تم میں سب سے بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن معاشرت۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کئی مرتبہ میں پیالے میں پانی پی رہی ہوتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ارشاد فرماتے عائشہ کچھ پانی ہمارے لیے بھی بچانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے پھر پیالہ ہاتھ میں لے کر جس جگہ منہ لگا کر کے میں نے پانی پیا اسی جگہ منہ لگا کر بچا ہوا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب بکرے کا گوشت میں کھا لیتی تو اسی ران سے جس جگہ میں نے منہ لگا کر کے گوشت کھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا منہ لگا کر کے وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ حسن معاشرت کا حال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، 10 سال کی عمر میں میری ماں نے لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا کہ آقا آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت انس کہتے 10 سال تک میں حضور کی بارگاہ میں رہا، مگر ان 10 سالوں کے اندر کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھ پر غصہ نہیں کیا۔ اگر کبھی کبھار مجھ سے غلطی ہو جاتی اور گھر کا کوئی فرد مجھے ڈانٹنا چاہتا تو آقا ارشاد فرماتے انس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ ارے جس کام کو ہونا رہتا ہے وہ تو ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ محبتوں کا انداز گھر والوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر لوگوں سے حسن معاشرت فرماتے تھے کہ اپنی سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں کو پیچھے بٹھا لیتے تھے۔ آج کون بٹھاتا ہے پیچھے؟ میں موٹر سائیکل پر جاتا ہوں تو ٹیمپو کر کے آ جانا، تو آ جانا رکشے پر، اس لیے کہ اچھا تھوڑی لگے گا میرے یہاں کام کرنے والا میرے پیچھے بیٹھ کر کے جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ مزدوروں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔
مگر صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ صحابہ کے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت بھرا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک عظیم پہلو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم پہلو یہ ہے، آپ بڑے باحیا تھے، بڑے باحیا۔ آپ کی حیا کا عالم یہ تھا، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک کنواری عورت سے بھی کئی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مدینے والے کی حیا کا عالم یہ تھا کہ پوری زندگی میں نے بھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برہنہ نہیں دیکھا۔ یار جن کے غلاموں کی حیا کی شان یہ ہو کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرا عثمان اتنی حیا والا ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جن کے غلاموں کی حیا کا یہ عالم ہو، پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو گالی دی ہو، کوئی بری بات زبان سے کہی ہو، کوئی بےہودہ کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے نکالا ہو۔ پوری زندگی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بری بات اپنی زبان پر جاری نہیں کی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا کا عالم۔ میں یہ سارے پہلو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ماشاءاللہ، گھر بھی سجائے، محلے بھی سجائے، مسجدیں بھی سجائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے ان پہلوؤں سے اب ذرا اپنی زندگی کو بھی سجایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا عالم تو یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پر بری بات نہ لائی، کبھی حضور علیہ السلام نے کسی کو برا نہیں کہا، کبھی بےہودہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک کوئی سینکڑوں گالیاں بک دے رہے، ہمارا حال ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم نے حضور کا میلاد منایا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی اپنی زبان پر کوئی بےہودہ کلمہ نہ لائیں؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی اپنے اندر حلم اور بردباری اور برداشت کا مادہ پیدا کریں؟ جہاں ہم نے حضور کا میلاد منایا ہے وہیں پر ساتھ میں ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیرت کے ان عظیم پہلوؤں کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا قدم قدم پر کیسے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ خیر، کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، اس لیے کہ بات مدینے والے کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا میلاد بھی مناتے رہیں گے اور انشاءاللہ حضور کی سیرت پر عمل کرتے بھی رہیں گے۔ کچھ دوستوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ 2 4 10 5 جو غیر مقلد ہمارے علاقے کے اندر رہتے ہیں، جب جلوس نکالا گیا اور مدینے والے کی نعتیں لوگوں نے سنی، اپنے گھروں پر چلائی، تو معاذ اللہ اس پر اعتراضات کیے گئے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے جلوس نکالا، تم نے میلاد منایا۔ معاذ اللہ اس طرح کی کئی ساری باتیں ہوئی، کئی لوگوں تک پہنچی بھی ہوگی، مگر کون بولے؟ اس لیے کہ جہاں لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں سے تعلقات جو قائم کر رکھے ہیں، بیٹھکیں جو ان کے ساتھ میں ہوتی ہے، کھانے پینے اور ناشتے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر کسی کی زبان کھلے؟
کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جب اس طرح کی مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچیں؟ یہ بات تک کہی گئی لوگوں سے کہ جو گھروں کی چھتوں پر اسپیکر لگاتے ہیں نا نعت شریف سننے کے لیے، کہ اگر تم نے اسپیکر لگایا تو پھر پولیس والوں کو بلایا جائے گا۔ جب محلے میں 10 دن ناچ کود ہوتا ہے اور رنڈیاں اور طوائفیں ناچ کر کے جاتی ہے، تب آپ گونگے ہو جاتے ہو؟ تب کیوں نہیں کہتے؟ خیر، آپ کو اگر پریشانی تھی، میں نے جمعہ میں پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر نعت شریف آپ کو لگانی ہے تو آپ اتنی آواز میں لگائیں کہ آپ کے گھروں تک آواز محدود رہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ تھوڑی آواز کم کر لینا، مگر یہ کون سا طریقہ کہ پولیس والوں کو بلایا جائے گا؟ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ دیکھیں سوچ دیکھیں آپ کتنی گری ہوئی۔ ہر وہ کام جو مدینے والے کی محبت میں سنی کرتا ہے یا مدینے والے کی تعظیم میں کرتا ہے، چاہے غیر مقلد ہو چاہے وہابی ہو، ان سارے کاموں سے انہیں اعتراض ہوتا ہے۔ مدینہ شریف کی سرزمین پر 50 لوگ جا کر کے آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ کوئی بے ادبی والا کام کرے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، گنبد خضرا کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھ جائیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر جیسے ہی آپ نے ہاتھ باندھ کر کے مدینے والے کی بارگاہ میں سلام پڑھا تو کہا جائے گا یہ حرام ہے۔ یعنی جہاں حضور کی تعظیم کی بات آئے، حضور کی عظمت کی بات آئے، وہ کام معاذ اللہ حرام ہو جائے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے خدارا جب اس طرح کی باتیں ہوں محلے میں تو ان زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن بھائیوں نے سنت نہ پڑھی، سنت